پہلے یہ بات سمجھ لیں آپ لوگ کہ روزہ جو تھا وہ مشرکین مکہ کے نزدیک روزہ کیا تھا اور یہود اور نصارہ ان کے نزدیک روزہ کیا تھا۔ اب بنیادی طور پہ روزے کو عربی زبان کے اندر صوم کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، صیام جمع ہے صوم کی۔ اب مشرکین مکہ کے نزدیک روزہ جس طرح ہمارا روزہ ہے نا، جس طرح ایک انسان بھوکا پیاسا خود کو روکے رکھتا ہے کھانے پینے سے، جنسی خواہشات سے، ان کے نزدیک اس طرح کا نوعیت کا روزہ نہیں تھا، مطلب انسانوں کا روزہ ان کے ہاں نہیں تھا۔ وہ تو تھے خود کو جو ہے ابراہیم، دین ابراہیم کے ماننے والے خود کو کہتے تھے، لیکن ان کے ہاں روزے کا جو ڈھانچہ تھا نا وہ ختم ہو گیا تھا۔ اور ہاں نماز پڑھتے تھے، نماز کا ایک ان کے پاس شکل موجود تھی، نکاح ان کا جیسے آج ہمارا نکاح ہے ان کا اسی طرح نکاح ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور حج ان کے درمیان بالکل جو ہے حج، وہ حج کے تمام جو جس طرح وہ حج ادا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور حج کی میں شکل انہوں نے بگاڑ دی تھی کہ مرد اور عورت بالکل برہنہ ہو کے حج کرتے تھے، اور اس کے اندر فخر محسوس کرتے تھے۔ ایک عورت ہے بالکل برہنہ ہو گئی ہے، اس نے حج کے سارے جو اس کے جو مناسک ہیں اس نے ادا کر لی ہیں، مرد نے بھی جو ہے بالکل برہنہ ہو کے حج کے سارے مناسک ادا کیے ہیں۔ تو کچھ بنیادی باتیں ان کے ہاں تھیں، لیکن ساری کی ساری انہوں نے بنیادی جو شکل تھی نا وہ ساری کی ساری بگاڑ دی تھی۔ اب جو صیام تھا، یہ صیام جو ہے مشرکین مکہ خود صوم سے نہیں ہوتے تھے، خود روزہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے، مطلب جو عرب کے جو قبائل جتنے اکثریت اس کے اندر، ان کا جو پیشہ تھا وہ راہزنی تھا، مطلب کسی قافلے کو لوٹ لینا۔ کوئی قافلہ گزر رہا ہے شام سے یمن کی طرف جا رہا ہے، یا کوئی قافلہ تجارت کا کسی بھی طرف جا رہا ہے تو اس کو رسیاں پکڑ کے لوٹ لینا، ان کا یہ پیشہ تھا، ٹھیک ہے۔ اسی بات سے عرب کے بدو مشہور تھے، اور یہ سارے نہیں تھے۔ سید سلمان ندوی اپنی کتاب کے اندر ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے عرب نہیں تھے، بلکہ جو باہر سے لوگ آئے تھے عرب کے اندر آباد تھے، اور وہ لوگ یہاں پہ آ کے اس طرح کی جو ڈکیتیاں ہیں، راہزنیاں ہیں، قافلوں کو لوٹ لینا، لوٹ مار قتل و غارت وہ لوگ کرتے تھے۔ جو مقامی وہاں کے لوکل جو عرب تھے نا، وہ اس طرح کے جو ڈاکے وغیرہ ہیں، جو لوٹ مار ہے، وہ اس طرح کے اعمال وہ نہیں کرتے تھے، بلکہ جو باہر سے لوگ آئے تھے عرب کے اندر، جو آباد تھے، جو پہاڑوں کے اندر رہتے تھے، ایک ڈاکہ کسی قافلے کو لوٹ کے دوبارہ اپنے پہاڑوں کی طرف بھاگ جانا، یہ ان کا پیشہ تھا، سب کا نہیں تھا۔ لیکن بہرحال ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، پورے عرب کے ساتھ جو ہے خاص بات ہو گئی ہے۔ تو ان کا یہ پیشہ یہ تھا کہ قافلوں کو لوٹ لینا، کوئی قافلہ تجارت کا ہے، کوئی کسی بھی غرض سے جا رہا ہے تو اس کے اوپر اچانک سے حملہ کر کے سارا کچھ لوٹ کے قتل و غارت کر کے وہاں سے بھاگ جانا۔ تو قافلوں کو لوٹنے کے لیے ان کے ہاں جو ذرائع تھے نقل و حمل کے، ٹھیک ہے، جو نقل و حمل کے لیے جو ذرائع تھے ان کے ہاں ایک گھوڑا تھا اور دوسرا اونٹ تھا۔ اب اونٹ آپ کو پتہ ہے کہ ایک صحرا کا ایک جہاز ہے، ٹھیک ہے، ریگستانی ایک جہاز ہے، لیکن اونٹ کی جو رفتار ہے چلنے کے اعتبار سے، دوڑنے کے اعتبار سے، وہ گھوڑے سے بہت کم ہے۔ گھوڑا ایک صحرا کے اندر ایک گولی کی طرح جاتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے، گھوڑوں سے روزہ رکھواتے تھے، مطلب گھوڑوں کو کھانے پینے سے، یہ جو خوراک مطلب کھانا پینا ہے ان چیزوں سے بالکل روکے رکھتے تھے۔ اور عرب میں خاص طور پہ ایک جو ہے ایک گرم ہوا چلتی تھی، اپنے گھوڑوں کو اس گرم ہوا کے اندر لے جاتے، جو بالکل لو جس کو کہتے ہیں، لو چلتی تھی، گرم ہوا چلتی تھی، اپنے گھوڑوں کو اس ہوا کے اندر لے جاتے، گرم تیز ہوا کے اندر، وہاں پہ گھوڑوں کو صحرا کے اندر کھڑا کر دیتے اور گھوڑے کا رخ اس ہوا کی طرف کر دیتے۔ اور عرب کا جو بدو ہوتا تھا وہ اپنے چہرے کو جو ہے کپڑے سے ڈھانپ لیتا تھا اور گھوڑے کا رخ جو ہے ایک ہوا کی طرف کر دیتا، گرم لو کی طرف کر دیتا تھا، تاکہ گھوڑا جو ہے اپنے اندر ایک قوت مدافعت جو ہے اس کو بڑھا سکے، مطلب مشکلات کے اندر اس نے کیسے سروائیو کرنا ہے، بھوک پیاس کو برداشت کر کے اس نے کیسے خود کو مضبوط کرنا ہے۔ تو وہ ان سے گھوڑوں سے اس طرح کی مشقتیں لیتے تھے، مطلب ان کو کھانے پینے سے روک کے ایک مشقت کے اندر ڈال کے، تاکہ ہم جب بھی کس جگہ پہ کوئی لوٹ مار کریں تو گھوڑے جو ہمارے پہلے سے ٹرین ہوں۔ ایسا نہیں کہ اپنے گھر کے اندر گھوڑے کو ایک دیسی گھی کھلا کے آپ نے جو ہے اس کو پالا ہے تو آخری ٹائم آ گیا ڈاکہ مارنے کا تو گھوڑا وہیں پہ سست ہو گیا، نہیں، مشقت کا کام اس سے لیتے تھے۔ اس کے لیے لفظ استعمال کرتے تھے صوم کا، انسانوں کے لیے نہیں تھا، جیسے ہمارے ہاں ایک صوم روزے کا تصور ہے، انسانوں کے لیے نہیں تھا۔
گھوڑوں سے جو ہے اس طرح کا کام لیتے تھے، ان کو کھانے پینے سے روک کے ان کو ٹرین کرتے تھے، تاکہ جب قتل و غارت ہو، کسی جگہ کسی قافلے کو لوٹنا ہو تو ہمارے گھوڑے پہلے سے ٹرین ہو. ٹھیک ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر آئے تھے تو مدینہ کے اندر یہود تھے، یہود کے ہاں روزے کا تصور تھا، یہود روزہ رکھتے تھے، اور ان کا روزہ اس طرح کا تھا کہ رات کو جب سوئے ہیں تو روزہ شروع ہو گیا. ہمارے لیے چھوٹ ہے کہ ہمارے لیے پوری رات ہے، ہم کھا پی سکتے ہیں. یہود کے لیے جب رات کو سو گئے ہیں تو ان کا روزہ شروع ہو گیا.